وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 1 سے 3 حصہ دوم 26-27 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم احکامات الہی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. مومنو، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جانتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 1. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا خبر بھی نہ ہو.
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سے بات کرتے ہوئے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ سامعین کرام، بہت ہی اہم مضمون ہے، ہمارے لیے ہے، آج کے لیے ہے۔ گزشتہ سبق بھی ہمارا انہی آیات کے بارے میں تھا، اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ بہت بنیادی مضمون ہے اور اس میں ایک معاشرتی رویوں کا تذکرہ ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ انداز، یہ رویہ امیر مجلس کے لیے ہے، یعنی مسلمانوں کا جو امام ہے اس سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر ہے جو رسول ہے اور جو نائب رسول ہے، تو یعنی رسول کے بعد تو پھر نائبین رسول ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء ہے، اور یا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی انبیاء کے وارث ہیں یہ لوگ۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ مضمون آپ محدود نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں بنایا ہے، دنیا میں بھجوایا ہے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے، اور اس میں ہم نے خوب جد و جہد کرنی ہے اور محنت کرنی ہے۔ اور جو میں گزشتہ سبق میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دین سارے کا سارا اخلاق کا نام ہے۔ آپ کو میں نے ایک لفظ کہا تھا گزشتہ سبق میں، ادب کا۔ دین سارے کا سارا ادب ہے، آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین سارے کا سارا اخلاق کا نام ہے۔ اخلاق، آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ جس سے دین سیکھ رہے ہیں اس سے آپ کا رویہ کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ عام طور پہ میں جہاں تک میں نے یعنی دیکھا ہے اور جانچا ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان ایسے رویے نہیں ہیں۔ اور چلے میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن جو بات کرنی چاہیے میں وہی بات کروں گا۔ ادب، دین ادب سے، دین ادب کا نام ہے، دین اخلاق کا نام ہے، دین تقوی کا نام ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ادب، اخلاق اور تقوی، یہ سارا دین ہے۔ یعنی دین کا خلاصہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کا اخلاق بلند ہوتا ہے، متقی باادب ہوتا ہے۔ تو یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں۔ میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مضمون ہمارے لیے ہے، آج کے لیے۔ دیکھیں، دین، آپ ادب نہ ہو تو آپ دین نہیں سیکھ سکتے۔ استاد کا ادب نہ ہو تو آپ دین نہیں سیکھ سکتے۔ استاد کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو۔ دیکھیں، محبت کا یہ ادب کا تعلق محبت سے بھی ہے۔ استاد سے محبت نہ ہو جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، جس سے آپ دین لے رہے ہیں، تو اس سے محبت جو ہے لازمی ہے۔ محبت جو ہے وہ پھر آپ کو اسباق یاد کراتا ہے۔ محبت، عشق، استاد سے محبت نہیں ہوگی تو ادب نہیں ہوگا، تقوی بھی نہیں ہوگا، پھر وہ اخلاق بھی نہیں ہوں گے جو کہ مطلوب ہیں۔ تو یہ 2-3 باتیں نوٹ کر لیں۔ جو آپ کا استاد ہے، جس سے آپ دین لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کا آپ نے ادب کرنا ہے۔
پہلے تو آپ یعنی میں آج کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، پہلے تو آپ استاد کے انتخاب میں احتیاط سے کام لیں۔ کوئی دنیا دار طالب دنیا آپ کا استاد نہیں ہو سکتا۔ کوئی نفس کا پجاری جس کا باطن پاک نہ ہو، جو نفس کا پجاری ہو، وہ ظاہری علامات سے پتہ چل جاتا ہے، تو وہ آپ کا استاد نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو استاد کے انتخاب میں احتیاط کریں۔ وہ تمام جو خصائص ہونے چاہیے، جو صفات ہونی چاہیے، وہ میں بیان کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائیں گی، لیکن ابھی میں بس یہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ انتخاب میں احتیاط سے کام لیں۔ انتخاب ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا یہ شخص مومن ہے، متقی ہے، اور اللہ کی عالم ہے، یعنی دین کا علم رکھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مفتی بھی ہو، کیونکہ افتاء کا دائرہ مطلب تھوڑا سا ذرا بڑھ جاتا ہے۔ دین کا علم رکھتا ہو کہ دین ہے کیا، اللہ کے راستہ جانتا ہو، اللہ کے راستے پر چل رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہو، ان کے نقش قدم پر چل رہا ہو، اور دعوے دار نہ ہو، دعویٰ نہ کرتا ہو۔ انبیاء دعویٰ کرتے ہیں، اور جو اولیاء ہیں وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ان کی عاجزی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا، میں آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اور اس میں یہ سارا مضمون دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ دین سارے کا سارا اخلاق کا نام ہے۔ آپ نے اخلاق نہ ہو تو آپ کا ہر جگہ رویہ جو ہے وہ اخلاق سے گرا ہوا ہوگا، یعنی وہ احتیاط نہیں ہوگی اگر آپ متقی نہیں ہیں۔ تقوی ایک لازمی صفت ہے، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین۔ پھر متقی اور صاحب کردار، اخلاق کا میں صاحب کردار، صاحب تقوی جو بھی ہیں، تو یہ صفات جو ہیں یہ آپ میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، آپ میں یہ صفات دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کردار والا، بلند اخلاق والا، متقی اور با ادب دیکھنا چاہتا ہے۔ ادب نہ ہو تو آپ دین نہیں سیکھ سکتے، یہ جملہ بھی نوٹ کر لیں۔ ادب نہ ہو تو پھر محبت نہیں ہوگی تو ادب بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اچھا، اب جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا یعنی الجھاؤں گا نہیں مضمون میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف رسول کی بات ہے، رسول کے نائبین ہیں، کیونکہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے یعنی پیغمبروں کے بعد اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے چن لیا تھا۔ تو یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو فرش سے عرش تک لے جانے میں مدد دیتے ہیں۔ جانا آپ نے خود ہے، کوشش آپ نے خود کرنی ہے، لیکن وہ آپ کو طریقہ ضرور بتائیں گے اور آپ کو ان سے فیض بھی ملے گا۔ تو یہاں اچھا، یہ آیت نمبر 1 بڑی اہم ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 بھی، لیکن پہلے آیت نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ آگے نہ بڑھا کرو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ کیا مطلب واضح ہے۔ دیکھیں، دین تو سارے کا سارا اخلاق کا نام ہے، اور یہ اخلاق وہ ہمیں اللہ، اخلاق کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اور اس پہ عمل کا طریقہ جو ہے وہ اخلاق ہے، وہ پیغمبر کا طریقہ ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو ضرور سناؤں گا۔ امی عائشہ کے پاس ایک شخص تشریف لائے
اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ امی جان بتائیے کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے تھے؟ تو امی جان نے جواب دیا، اس سائل سے پوچھا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا پڑھا تو ہے۔ کان خلقہ القرآن، ان کا خلق اخلاق قرآن تھا۔ ہماری تو دیکھیں ہم تو تدبر بھی نہیں کرتے قرآن میں، عقل سے بھی کام نہیں لیتے، ہمارا تو مسئلہ الگ ہے۔ قرآن اخلاق کا نام ہے۔ دیکھیں اخلاق کیا ہے کہ آپ کے رویے کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے رویے کیا ہیں، زندگی آپ کیسے یعنی گزار رہے ہیں، آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کے رویے کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر تعلق رکھتی ہیں سوچ سے۔ اگر آپ کی سوچ زندگی کے بارے میں غلط ہے، اگر زندگی کو آپ سمجھے نہیں ہیں، تو آپ کے اخلاق وہ نہیں ہو سکتے جس کا آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اخلاق کامل آپ کے نہیں ہو سکتے۔ کامل اخلاق تو نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کا، ان کے نقش قدم پر چلنے کا۔ لیکن اگر آپ کی یعنی سوچ زندگی کے بارے میں غلط ہے، یا یعنی مقصد حیات اگر آپ کا باطل ہے، یعنی آپ غلط انداز سے سوچ رہے ہیں، یہ ہم سب کا حال ہے۔ ایک تو ہم اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں، نمبر ایک، پھر اپنے مقصد وجود سے بھی غافل ہیں یا علم نہیں ہے ہمیں، اور پھر دیکھیں ہمارے بارے میں تو واضح بات ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ ہم سب طالبان دنیا ہیں، ہم میں طالب مولا نہیں ہے۔ رسمی طور پہ اگر کوئی ہو، مٹھی پر داڑھی رکھی ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، یا جو بھی ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ حالات کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ منزل نہیں ہے، آخرت ترجیح نہیں ہے، تو پھر آپ کے اخلاق، آپ ادب نہیں کر سکتے، قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکتے۔ آپ ایک تو استاد کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے، یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ استاد کی جس کی آپ پیروی کریں، اس کی بھی آپ ضرورت محسوس نہیں کریں گے، جو بھی مسئلہ ہے، لیکن آپ ضرورت نہیں محسوس کریں گے۔ ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے ایک استاد کی جو آپ کو رہنمائی کرے۔ قرآن اس کے بارے میں ہمیں ارشاد فرماتا ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو، اتباع کرو اس شخص کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ اور بہرحال یہ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں۔ اچھا، بات ہو رہی ہے ادب کی، بات ہو رہی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو۔ اس بات پہ میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 1 پہ۔ انسان آیا ہے دنیا میں، ایک مختصر زندگی اس کو گزارنی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اب یہ زندگی گزارے گا، کیا کرے گا انسان؟ زندگی گزارے گا۔ مختصر میں بات کر رہا ہوں، یہ زندگی گزارے گا۔ اب زندگی، اس کا سارا مسئلہ جو ہے زندگی گزارنے کا ہے کہ یہ زندگی کیسے گزارے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہر چیز کا، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، نوٹ کریں، ہر چیز اپنا کمال دکھا رہی ہے۔ یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ اپنا کام پورا کر رہی ہے۔
مختصر میں بات کر رہا ہوں، وہ اپنا کام کر رہی ہے، اس کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت یافتہ ہے، ہر مخلوق ہدایت یافتہ ہے۔ کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز اور تسبیح جانتی ہے، یعنی مقصد اور اس کو پورا کرنے کا طریقہ جانتی ہے۔ شہد کی مکھی ہے، میں مثال ایک دے دیتا ہوں، اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سبحان اللہ، اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ فیڈڈ ہے۔ ہر مخلوق، ہر ایک اپنا کام جانتا ہے، وہ بارک۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کی فطرت میں اسلام ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، فطرت میں تو اسلام ہے، لیکن یہاں پر اس کو نفس بھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے، نفس امارہ، جو اس کو ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے اور بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال تو لیکن اس کو، یعنی دیکھیں یہ بات تھوڑی سی نازک ہے، لیکن اگر آپ کی توجہ نہ ہو تو پھر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری انسان کی کامیابی، نجات، فلاح اس میں رکھ دی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف کام نہ کرے، فطرت کے مطابق زندگی گزارے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت پر بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھی دے دی ہے، قرآن، نبی کا طریقہ، سنت، یہ دو چیزیں ہیں۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن آپ کو اخلاق بتاتا ہے، اس کی تفصیل بتاتا ہے کہ فطرت کیا ہے تمہاری۔ اننی انا اللہ فاعبدنی، میں تمہارا معبود ہوں، میرے سامنے سر جھکا دو، میری عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فَاتَّقُونِي یا اُولِي الْأَلْبَابِ، میری بات ماننی ہے تم نے۔ عبادت کیا ہے؟ بندگی۔ بندگی کیا ہے؟ سر جھکانا اللہ کے حکم کے سامنے۔ سر اٹھ گیا، توجہ، سر اٹھ گیا یعنی اپنی مرضی اگر ہم نے شروع کر دی تو آپ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو تمہاری نجات اس میں ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور احتیاط سے کام لو، تقوی، محتاط رہو۔ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں جانتا بھی ہوں تمہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اس کے حکم کو پائمال نہ کرنا، اس کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، اس کے احکامات کے سامنے سر جھکانا ہے تم نے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، دائیں بائیں ادھر ادھر ہائیں۔ ہم تو دیکھیں حکم تو یہ ہے، حکم تو آگے نہ بڑھنے کا ہے، ہم آگے بڑھ چکے ہیں۔ آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گیا ہے، یہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، مائی لائف اینڈ مائی سٹائل۔ اپنی اپنی تشریحات ہیں ہم سب کی دین کے بارے میں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہم آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہ عام طور پہ اب میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے، اس کی بڑی خراب بات ہے، بڑی خراب بات ہے۔ دیکھیں اس میں ہمارا کمال اس میں ہے، ہماری نجات، ہماری فلاح، کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں، لیکن ہم آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ کسی کو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کے طور پہ، ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں،
ہم سب نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا ہمارا مدعا بن گئی۔ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ جھوٹا ہوگا کہ میرا مدعا تو اللہ ہے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے جی رہا ہوں، میں تو محمد رسول اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں، میں تو ان کی پیروی کر رہا ہوں، ان کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، اور اگر کیا بھی تو وہ جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم سب آپ دیکھیں، یہ کوئی ایسی میں کوئی ریاضی یا الجبرے کا سوال نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ سیدھی سادی بات ہے، ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ یہ زندگی تو اطاعت کا نام ہے، بندگی کا نام ہے، اور بندگی سے ہمیں دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میاں کا موڈ خراب ہو گیا یا اس کی بیگم کا موڈ خراب ہو گیا، بس وہ اب خراب رہے گا۔ اللہ کا کوئی بھی حکم، نبی کا کوئی بھی طریقہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ موڈ جب بھی ٹھیک ہوگا تو وہ پھر بولے گا یا آپ سے بولے گی۔ میاں روٹ گیا ہے، اکثر وہ دیکھیں ایک دوسرے سے خط و کتاب یہ پرچے پہ لکھ کر بات ہوتی ہے، پرچے یا منع کے ذریعے، منع اپنے ابا کو کہو کہ گھر میں شکر ختم ہے، دفتر سے آئیں تو لیتا رہے۔ یعنی یہ دیکھیں یہ کیا اخلاق ہے۔ وہ ایک دیکھیں ایک غرور ہے، ایک تکبر ہے جو ہم میں سما گیا ہے کہ ہم نے اطاعت نہیں کرنی، اللہ کی نہیں ماننی، رسول کی بھی نہیں ماننی، تو بات ختم ہو گئی۔ کون سا اسلام، کون سا دین، کون سا ایمان، کون سا تقوی؟ دنیا دیکھیں، ہماری کیفیت تو واضح ہے، مفادات، ہم اپنے مفادات، اپنی انا، بس اس کو مد نظر رکھتے ہیں، اس میں میرا مفاد ہے کہ نہیں ہے، یہ میری انا تو کہیں مجرور نہیں ہوگی اس میں۔ بس ہم اپنی اناؤں کے گرد گھوم رہے ہیں، اپنے مفادات کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اللہ کو ہم منزل بنانا بھی نہیں چاہتے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، آگے نہ بڑھنا۔ ابھی آگے مضمون آئے گا، وضاحت سے آئے گا، لیکن یہ بھی بالکل خوب وضاحت ہے اس میں۔ ہم آگے بڑھ چکے ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ دیکھیں انداز مختلف ہو سکتے ہیں، آیات کے انداز بیان مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے ہمیں سمجھاتا ہے۔ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، مثال کے طور پہ جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول سے، تو وہ یعنی گمراہ ہو گیا واضح گمراہی سے۔ اور وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بات ساری ایک ہی ہے، اگر آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیں یہ بات واضح طور پہ، اگر آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، اب اللہ اور اس کے رسول، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، رسول کا کیا طریقہ ہے، یہ آپ کے لیے اہم نہیں ہوگا، بس یہی بات ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا،
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. مومنو، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جانتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.